ڈینگی کے حملوں میں تیزی، بارش کے بعد مچھر خطرناک روپ دھار گیا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ لاروا پلنے لگا اور ایک دن میں ڈینگی کے ریکارڈ 192 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی، مشکل وقت میں سینئر ڈاکٹرز کے نخرے، سرکاری ہسپتالوں کے مریض جونیئر ڈاکٹرز کے حوالے۔ مچھروں کی فوج کے خلاف کون لڑے گا؟ ڈینگی سرویلنس پر تعینات 6000 اہلکار فارغ کرنے کا فیصلہ۔ ملازمین کو زبانی حکم پر برخاست کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مچھر کے خاتمے کے مشن پر سوالیہ نشان۔ پیک سیزن کے باوجود ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے ڈیلی ویجز ڈینگی ورکرز کو زبانی کلامی نوکری سے برخاست کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیلتھ کو زبانی اور ڈینگی ورکرز کو بذریعہ واٹس ایپ مزید کانٹریکٹ نہ دینے کے نئے حکم نامے سے آگاہ کر دیا گیا۔ گھر گھر جا کر ڈینگی سرویلنس کرنے والے ڈینگی ورکرز کا کانٹریکٹ 30 ستمبر کو ختم ہونا ہے، لیکن ورکرز کو 24 ستمبر سے ہی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ڈیلی ویجز ڈینگی ورکرز کو 89 روز بعد دوبارہ کانٹریکٹ دینا ہوتا ہے، تاہم مزید توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈینگی ورکرز کو 970 روپے یومیہ اجرت دی جاتی ہے، جبکہ ستمبر کے 6 روز کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ ڈیلی ویجز ڈینگی ورکرز کی تنخواہ کی مد میں 59,17,000 روپے کس کی جیب میں جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مہنگائی کی دھواں دھار اننگز، برائلر نے بھی چوتھی سینچری کر لی۔ شہر میں مرغی کا گوشت 407 روپے کلو ہو گیا۔ غریب کے لیے بریانی قورمہ خواب ہوا، سردی سے پہلے انڈوں کے دام بھی 240 روپے درجن پر پہنچ گئے۔ گلی محلوں میں ایک انڈا 22 روپے کا بیچا جانے لگا۔ یہ تو ظلم ہوا ہے، بہت ظلم کیا ہے انہوں نے، اتنا بڑھا دیا۔ یہ غریب بندہ تو یہ دال ہی کھا سکتا ہے، یہ چکن کہاں سے کھائے گا؟ 407 روپے آج کا ریٹ ہے چکن کا، تو باقی چیزیں دیکھ لے کہاں جا رہی ہیں۔ کوئی ان کو عوام کا احساس نہیں ہے، کوئی غریب کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر لیں۔ کہنے کو تو کچھ رہا ہی نہیں، کیونکہ جو حالات ہیں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہی ڈینگی آ گیا ہے۔ اب غریب بندہ کیا کھائے، کچھ سمجھ سے باہر ہے سب۔ اور یہ لوگ ہیں، مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے غریب بندے کا، ایک صرف غریب بندے کے پاس کھانا ہی تو ہے، وہی تو کھانا۔ سینٹرل بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا 37 کروڑ سے زائد کا بجٹ منظور، تعمیراتی کاموں کے لیے 20 ارب کا تخمینہ، ترقیاتی کاموں کے لیے 11 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ نان ڈیولپمنٹ ورکس کے لیے 2 ارب، لبرٹی سے کلمہ چوک کی ری ماڈلنگ کے لیے 4 ارب 94 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ باب پاکستان کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے۔ سی بی ڈی کے بورڈ نے نان ڈیولپمنٹ ورکس کی مد میں 2 ارب روپے مختص کیے۔ سی بی ڈی نے تعمیراتی منصوبوں سے آمدن کا تخمینہ 20 ارب لگایا ہے۔ جوائنٹ وینچر اور پی 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 پروجیکٹ سے آمدن کا تخمینہ 3 ارب لگایا گیا۔ سی بی ڈی نے اربن ریجنریشن پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے 2 ارب 81 کروڑ مختص کیے۔ ری ماڈلنگ لبرٹی چوک تا کلمہ چوک کے لیے 4 ارب 94 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ والٹن فیز 2، 3 اور باب پاکستان کے لیے 2 ارب 87 کروڑ روپے رکھے گئے، جبکہ سینٹ میریز پارک کی بحالی کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 15 ارب کے فنڈ منظور۔ شیراوالا گیٹ پر فلائی اوور کے لیے 4 ارب 90 کروڑ 89 لاکھ منظور۔ شاہکام چوک میں فلائی اوور کے لیے 3 ارب 91 کروڑ 88 لاکھ ملیں گے۔ ایل ڈی اے کی مختلف اسکیموں کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ جوبلی ٹاؤن اور موہلینڈ وال سمیت دیگر ترقیاتی اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ حکومت نے مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیمز کے لیے مجموعی طور پر 15 ارب 74 کروڑ 31 لاکھ 73 ہزار روپے کی منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 15واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں شیراوالا گیٹ کے مقام پر فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 4 ارب 90 کروڑ 89 لاکھ 69 ہزار روپے کی منظوری دی گئی، جبکہ گلاب دیوی ہسپتال کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر، لاہور پل پر ایڈیشنل لائنز کے لیے 2 ارب 25 کروڑ 91 لاکھ 20 ہزار روپے کی منظوری دی گئی، اور شاہکام چوک میں فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 3 ارب 91 کروڑ 88 لاکھ 88 ہزار روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر انور سہیل چودھری سمیت متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کو علاج کی بہتر سہولیات دینے کے لیے عالمی بینک سے قرضہ لینے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے محکمہ صحت کو عالمی بینک سے 26 ارب روپے قرض کے لیے معاہدے کی اجازت دے دی۔ عالمی بینکوں اور دیگر ڈونر ایجنسیوں سے قرض کے حصول کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ پنجاب حکومت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام پر عالمی بینک سے جلد قرض لے گی۔ محکمہ صحت پنجاب گزشتہ کئی روز سے قرض لینے کے لیے پنجاب حکومت سے اجازت مانگ رہا تھا، جس پر اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت عالمی بینک سے آسان شرائط پر قرضہ لے گی۔ محکمہ صحت پنجاب کا وفد جلد وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر عالمی بینک سے معاہدہ کرے گا۔
پاک انگلینڈ T20 سیریز کی بات کریں، پاک انگلینڈ T20 کرکٹ میچز کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بارش کے باعث دونوں ٹیموں کی پریکٹس منسوخ کر دی گئی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5ویں T20 میچ سے ایک روز قبل ہونے والی شدید بارش نے بورڈ انتظامیہ اور گراؤنڈ سٹاف کی دوڑیں لگوا دیں۔ بارش کے باعث گراؤنڈ میں پانی کھڑا ہو گیا اور بورڈ کو پری میچ پریس کانفرنس کے علاوہ ٹیموں کا ٹریننگ سیشن بھی منسوخ کرنا پڑ گیا۔ گراؤنڈ سٹاف نے زبردست محنت کر کے سپر ساپر اور رولرز کی مدد سے گراؤنڈ خشک کر لی۔ اب ٹیمیں میچ سے قبل مختصر ٹریننگ سیشن کریں گی۔ گراؤنڈ سٹاف نے اسٹیڈیم کے اندر تو سپر ساپر اور رولرز کی مدد سے گراؤنڈ خشک کر لی، مگر اسٹیڈیم کے باہر رات گئے تک پانی کھڑا رہا۔ PCB کیوریٹرز کے مطابق پچز محفوظ ہیں۔ اگر مزید بارش نہ ہوئی تو میچ بر وقت شروع ہوگا اور اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملے گی۔ دوسری جانب سیکیورٹی اداروں نے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ LWMC میں لوٹ مار کا بازار گرم، ماہانہ 7 کروڑ روپے کا فیول چوری، سالانہ 84 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگتا ہے۔ چیئرمین LWMC نے 3 لاکھ لیٹر ماہانہ فیول چوری کی تصدیق کر دی۔ LWMC نے PSO کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی خریداری کا معاہدہ ختم کرنے پر ورکنگ شروع کر دی۔ ان ہاؤس فلنگ سٹیشن کے قیام سے بڑی مقدار میں تیل کی چوری کا سلسلہ تھم جائے گا۔ کمپنی میں ماہانہ 3 لاکھ لیٹر سے زائد فیول کی خرد پرد کی شکایات ہیں۔ چیئرمین LWMC عاطف چودھری کہتے ہیں فیول کا استعمال بڑھنے پر انکوائری کرائی تو بڑی مقدار میں فیول چوری کا علم ہوا۔ ان ہاؤس فیولنگ سے چوری رک جائے گی۔ ہماری فیول کی کنزپشن زیادہ ہوتی جا رہی تھی، جس میں ہمیں کچھ شک تھا، کچھ ہم نے ایک انکوائری کروائی تھی کہ اس میں فیول کی جو تھیفٹ ہے اس کی چوری کا کافی ہمیں کمپلین آ رہی تھی، تو ہم آؤٹ ہاؤس میں تھے، باہر سے پورے لاہور میں کہیں سے بھی آپ PSO کے کسی بھی پمپ سے پیٹرول کروا سکتے تھے، وہ ہم ان ہاؤس لے کے آ رہے ہیں۔ عاطف چودھری نے کہا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اپنا الگ سیکریٹریٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کمپنی اب تک 40 کروڑ سے زائد کرائے کی مد میں ادائیگی کر چکی ہے۔ کمپنی کا الگ سٹیٹ آف دی آرٹ نیا آفس صرف 10 کروڑ میں بنایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین LWMC کا مزید کہنا تھا کہ 1-2 ہفتوں میں ترکش کمپنیوں کے ساتھ بھی معاملہ طے کر لیں گے۔ ترکش کمپنیوں کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ SSP، SP اور DSP سمیت 5 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ SSP عبدالقیوم کا ROCTD گجرانوالہ کا تبادلہ منسوخ کیا گیا، جبکہ عبدالقیوم SP انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی گجرانوالہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عمران کشور SSP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لاہور تعینات کر دیے گئے۔ SSP VVIP سیکیورٹی اسپیشل برانچ پنجاب واجد حسین کو CPO رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عاطف حیات SSP VVIP سیکیورٹی اسپیشل برانچ پنجاب تعینات، سید محمود الحسن DSP لیگل گجرات تعینات ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں SSP SP اور DSP سمیت 5 افسران کے تقرر تبادلے۔ SSP عبدالقیوم کا ROCTD گجرانوالہ تبادلہ منسوخ کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عبدالقیوم SP انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی گجرانوالہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عمران کشور SSP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لاہور تعینات کیے گئے، جبکہ SSP VVIP سیکیورٹی اسپیشل برانچ پنجاب واجد حسین کو CPO رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو 3.25 کروڑ روپے نقدی، طلائی زیورات اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سکام کے مطابق ڈیفنس سی میں 3 ڈاکو ناصر مجید کے گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر کمرے میں بند کر دیا۔ ڈاکو گھر سے 3.25 کروڑ روپے طلائی زیورات، گھڑیاں، لیپ ٹاپ، قیمتی موبائل فون اور 3 ڈائمنڈ ایئر رنگ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گھر کے مالک ناصر مجید کا کہنا ہے کہ انہیں نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی کہ آپ کا پارسل آیا ہے۔ جب وہ گیٹ پر پہنچے تو تینوں ڈاکو انہیں یرغمال بنا لیا اور اندر لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب CCPO لاہور نے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے SP کینٹ سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی رخصت 30 ستمبر کو ختم، کامران علی افضل کا چھٹی کے بعد بھی دفتر نہ آنے کا فیصلہ۔ علی افضل کی چھٹی 30 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے، تاہم وفاق نے ابھی تک نیا چیف سیکرٹری پنجاب تعینات نہیں کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کے لیے احمد نواز سکھیرا، بابر حیات تاڑر اور عبداللہ سنبل کے نام ارسال کر رکھے ہیں، لیکن وفاق اور پنجاب کے درمیان چیف سیکرٹری کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ابھی تک نئے چیف سیکرٹری پنجاب کی تعیناتی کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے امریکن سفیر ڈونلڈ بلوم اور امریکن قونصل جنرل کی ملاقات، سیلاب کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات اور تجارت کے فروغ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और अमेरिकन कौंसल जनरल की मुलाकात, सैलाब की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात और तजारत के फ़रोग़ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान तालीम, सेहत, तजारत और दीगर शोबों में अमरीका के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की वजह से मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पूरी दुनिया को इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।